الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمین یا رب العالمین. کتاب ریاض الصالحین میں ہم نے پچھلی مرتبہ جس باب کے مطالعے کا آغاز کیا تھا اس کا موضوع تکبر اور عجب کی حرمت تھی. تکبر کے بارے میں ہم کچھ بنیادی باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صاحب نے سوال کیا. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک ذرے کے ہم وزن بھی تکبر ہو. اب یہ بہت ہی خطرناک بات ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یعنی لوگوں کے لیے اس میں بہت اندیشے کا معاملہ ہے. ایک صاحب نے سوال کیا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، ایک شخص یہ چاہتا ہے، یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا خوبصورت ہو اور اس کا جوتا خوبصورت ہو. تو اب گویا سوال اس میں یہ تھا کہ انسان کے اندر اگر حب جمال ہے اور انسان خوبصورتی چاہتا ہے، اس کی طبیعت میں لطافت ہے، نفاست ہے، اور اس کی وجہ سے وہ عمدہ چیزیں پسند کرتا ہے، اعلیٰ چیزیں پسند کرتا ہے، تو کیا یہ بھی مکابرت ہے، یہ بھی تکبر ہے؟ اور اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر تو بہت ہی خطرناک بات ہے. اور چونکہ دوسری اس حدیث کا جو دوسرا ورژن ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو اپنی کتاب الادب المفرد میں لے کر آئے ہیں کہ ایک صاحب نے یہ سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی الجمال، میرے لیے جمال کو محبوب بنا دیا گیا. اور دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ شخص خوبصورت بھی بہت تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو فطری حسن بھی عطا کیا تھا، جمال عطا کیا تھا. تو ان صاحب نے اپنا یہ مسئلہ بیان کیا کہ میرے اندر جمال کی، ایستھیٹکس کی بہت ہی محبت رکھ دی گئی ہے. وَأُوتِيتُ مَا تَرَىٰ، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ مجھے جو کچھ دیا گیا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے مجھے ظاہری حسن سے نوازا، اور پھر اللہ نے مجھے ریسورسز بھی دیے، مال بھی دیا، جس کی بنیاد پر میرے لیے یہ ممکن ہوا کہ میں خوبصورت چیزیں اختیار کر سکوں. یعنی ایک آدمی ہے، اس کے اندر حب جمال تو بہت ہے، لیکن اس کے پاس وہ ریسورسز نہیں ہے کہ وہ خوبصورت سواری اختیار کر سکے، خوبصورت گھر بنا سکے، خوبصورت کپڑا پہن سکے، خوبصورت جوتا جو ہے وہ اختیار کر سکے. جس کو اقبال نے ایک جگہ ایک مصرے میں کہا نا کہ طبیعت غزنوی قسمت ایازی. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کی طبیعت تو غزنوی ہوتی ہے، بادشاہوں والی ہوتی ہے، اور قسمت ان کی ایاز والی ہوتی ہے جو غلام تھا. لیکن وہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی مجھے جمال کی محبت عطا کی گئی، اور اللہ نے ظاہری حسن و جمال بھی دیا، اور پھر مال بھی دیا جس کے ذریعے میں جو اضافی حسن کے طریقے ہوتے ہیں وہ میں اختیار کر لیتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ مجھے دیا گیا، حتی ما احب ان یفوقنی احد بشراک نعل، اور میں تو یہ چاہتا ہوں کہ کوئی مجھ سے فوقیت حاصل نہ کرے، کوئی مجھ سے حسن و جمال میں بڑھ نہ سکے. یہاں تک کہ ایک چھوٹی سے چھوٹی چیز، مثال کے طور پہ جوتا ہے اور جوتے کا تسمہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جوتے کا تسمہ بھی جو ہے وہ سب سے ممتاز ہو، سب سے منفرد ہو، اور سب سے اعلیٰ اور بڑھیا ہو.
آل کبر، کیا یہ کبر ہے؟ کیونکہ اگر یہ کبر ہے تو کبر کے بارے میں تو آپ نے بہت سخت جو ہے وہ بات ارشاد فرمائی ہے. تو پھر میں ایک بڑے مخمسے میں پڑ گیا، اور پھر مجھے ایسا گویا ان صاحب کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ مجھے میری طبیعت کے اقتضاء کے خلاف حکم دیا جا رہا ہے. اللہ نے مجھے خلق ایسا کیا کہ میرے اندر جمال کی محبت رکھ دی، اور جمال کی محبت کو اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کو منع کر دیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خود جمیل ہیں اور وہ جمال سے محبت کرتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بہت خوبصورت بنایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قرآن مجید بیان کرتا ہے نا کہ بھئی یہ زمین ایک بچھونا ہے اور آسمان ایک چھت کی طرح ہے. تو چھت جو ہے بالکل سپاٹ بھی ہو سکتی تھی، کنکریٹ کی جیسے چھت ہوتی ہے اس طرح سے. زمین بھی بالکل جو ہے بے رنگ ہو سکتی تھی، اور انسان جو ہے وہ اس کی غذا کی ضرورت اگر پوری کرنی تھی تو بس بہت بنیادی چیزیں بھی کافی تھیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنی بو قلمونی، کتنی رنگا رنگی رکھی ہے، اجناس میں رکھی ہے، پھلوں میں رکھی ہے، پھولوں میں رکھی ہے، درختوں میں رکھی ہے. تو اس کائنات میں غیر معمولی حسن پایا جاتا ہے. تو کہا کہ اللہ تعالیٰ خود جمیل ہیں اور جمال سے محبت کرتے ہیں. پھر تکبر کیا ہے؟ یعنی ایک تو آپ نے ان کو گویا تسلی دے دی کہ بھائی جو تم سوچ رہے ہو وہ بات ٹھیک نہیں ہے، حب جمال کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کے اقتضاء کو پورا کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، اور یہ تکبر بہرحال نہیں ہے. پھر تکبر کیا ہے؟ تو فرمایا کہ الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر نام ہے حق کے آگے اکڑنے کا اور لوگوں کو حقیر جاننے کا. بطر الحق وغمط الناس، اصل میں تکبر یہ ہے کہ انسان حق کے مقابل میں سرکشی اختیار کرے، تمرد کا رویہ اختیار کرے اور لوگوں کو حقیر جانے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، کسی انسان کے برے ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، کمتر جانے. شرف انسانیت میں تقرب الی اللہ کے معاملے میں سب لوگوں کو اپنے سے گھٹیا اور کمتر سمجھے اور ان کی توہین اور تنقیص کا معاملہ کرے. لیکن ایک معاملہ تو یہ ہے کہ دنیا میں ہائرارکی پائی جاتی ہے. یہاں کوئی خادم ہے، کوئی مخدوم ہے، ٹھیک ہے، کوئی آقا ہے اور کوئی غلام ہے. اور خود قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہ ڈیوائن سکیم یہی ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ہم نے ان کے گزران کو زندگی میں ہم نے تقسیم کیا ہے دنیا کی زندگی میں. اور ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر اونچا کیا ہے تاکہ یہ ایک دوسرے کی خدمت لے سکیں، ایک دوسرے کو کام میں لا سکیں. تو اس دنیا میں فرق مراتب تو ہوتے ہیں، بڑے چھوٹے کا معاملہ بھی ہے، عالم جاہل کا معاملہ بھی ہے، حاکم محکوم کا معاملہ بھی ہے. تو ہر جگہ کوئی نہ کوئی ہائرارکی پائی جاتی ہے. تو اس دنیا میں بہرحال ہیوز اور ہیو ناٹس کی تقسیم رہے گی، تو گویا یہ ختم تو نہیں کی جا سکتی. لیکن اس کی بنیاد پر لوگوں کو کمتر جاننا، یعنی ایک ادارہ ہے، ایک وہاں کا سی ای او ہے اور ایک وہاں کا جو ہے وہ نائب قاصد ہے، تو مرتبے میں تو فرق ہے اور اس وجہ سے ان کے پریویلیجز میں، ان کے پرکس میں بھی فرق ہوگا. لیکن اگر کوئی باس اپنے سب آرڈینیٹس کو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ذلیل لوگ ہیں، یہ حقیر لوگ ہیں، یہ کمتر لوگ ہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے ایک جو ہے وہ احکامات کا ایک معاملہ ہوتا ہے اور ایک جو ہے ایک لائن آف کمانڈ ہوتی ہے، اس کو تو فالو کرنا ہوتا ہے. تو اصل میں تکبر یہ ہے کہ انسان حق کے مقابل میں اکڑے. اور دیکھیے حق کسے کہتے ہیں؟ یعنی حق جو ہے وہ اللہ ہے، الحق ہے، پیغمبر الحق ہیں، قرآن الحق ہے، دین الحق ہے. تو یہ تو کم ہوا ہے نا کہ پیغمبر دنیا میں آئے ہیں. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے اور خاص طور پہ ختم نبوت کے بعد اب پیغمبر تو نہیں آتے نا، اب تو پیغمبر کے وارث ہیں. اب تو آپ کے سامنے جو حق کا بیان ہوگا وہ کوئی عام انسان بیان کرے گا.
جو کہ پیغمبر بھی نہیں ہے، جس کو عصمت کا مقام بھی حاصل نہیں. اور اسی طریقے سے آپ کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو توجہ دلاتے رہتے ہیں کہ بھائی تم نے فلاں کا جو ہے وہ حق مار رکھا ہے، اس کا حق ادا کرو، تم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو، تم اس کی توہین و تنقیص کرتے ہو. تو اب ایسے موقع پر اگر آدمی یہ کہے کہ تم کون ہوتے ہو، تمہاری حیثیت کیا ہے، تمہاری اوقات کیا ہے. ابھی جو میں نے مثال دی تھی کہ ایک باس ہے اور ایک نائب قاصد ہے، تو نائب قاصد جو ہے اگر کسی وقت توجہ دلائے اپنے باس کو کہ جناب آپ فلاں کام ٹھیک نہیں کر رہے، آپ شریعت کے خلاف معاملہ کر رہے ہیں، آپ نے ایک غیر اخلاقی حرکت کی ہے، تو پھر اس موقع پر اگر وہ باس یا وہ جنرل مینیجر یا کوئی بڑا آدمی یہ کہے کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم ہوتے کون ہو مجھے نصیحت کرنے والے، تو اب یہ تکبر ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حق بات کر رہا ہے. تو اصل میں وہ آدمی اہم نہیں ہے، اصل بات یہ ہے کہ آپ حق کے مقابل میں اکڑ رہے ہیں اور لوگوں کو حقیر جان رہے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو تکبر ہے نا، یہ بدبختی اور نامرادی کی کنجی ہے. سعادت کسے کہتے ہیں؟ اور سعادت کی کنجی کیا ہے کہ انسان سوچ بچار کر کے توجہ کے ساتھ ہوش گوش کے ساتھ زندگی بسر کرے. اور انسان جب متکبر ہوتا ہے یا عجب کا شکار ہوتا ہے تو اصل میں اس کے ہاں معرفت کی کمی ہے. یعنی امام یہ کہتے ہیں کہ تکبر یا عجب بنیادی طور پر یہ جہالت ہے. وہ انسان کہ جو انتہائی حقیر ہے. ابھی آپ آیات پڑھ رہے تھے کہ کیا تم دیکھتے نہیں، اپنی تخلیق پر غور نہیں کرتے کہ تم ایک قطرہ تھے جس کو ٹپکایا گیا. تو الم یکن نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوی فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی. کن مراحل سے اللہ نے تمہیں گزارا ہے. تو انسان کے لیے بڑائی اور تکبر کا معاملہ کرنا یہ ویسے ہی جہالت کی بات ہے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے نا. اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ الکبریاء ردائی، الکبریاء ردائی والعز ازاری، کہ تکبر یا کبریائی جو ہے یہ میری چادر ہے اور عزت جو ہے یہ میرا تہمند ہے. اور جو آدمی مجھ سے یہ دو چیزیں کھینچنے کی کوشش کرے گا یا میرے مقابل آئے گا کبریائی میں اور عزت کے معاملے میں، قسمتہ، میں اس کو پیس کے رکھ دوں گا. تو تکبر جو ہے یہ ایک ایسا لباس ہے جو صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مناسب ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ تکبر عام طور پر کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اس کی ایک ترتیب انہوں نے بیان کی. تو کہا کہ تکبر کا ایک بڑا سبب علم ہوتا ہے. یعنی ہمارے ہاں عام طور پر خیال ہوتا ہے کہ شاید تکبر کا سب سے بنیادی سبب جو ہے وہ مال ہے. امام صاحب کہتے ہیں نہیں، چونکہ سب سے شرف والی چیز مال تو ہے نہیں، سب سے شرف والی چیز علم ہے. تو علم کا تکبر بھی ہوتا ہے. اور جس طریقے سے ایک حدیث میں الفاظ آتے ہیں نا کہ جبابرۃ من العلماء، کہ علماء میں سے بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جابر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو ٹائرنٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے اندر جو ہے بہت جاہ ہوتی ہے اور جو بہت متکبر ہوتے ہیں. تو علم کی بنیاد پہ تکبر ہوتا ہے. پھر امام فرماتے ہیں کہ عبادت کی بنیاد پر بھی تکبر ہوتا ہے. یعنی اس کو ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ دینداری کا تکبر ہے. تو امام فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ زعم پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم بڑے اللہ والے ہیں اور ہم بڑے نیک لوگ ہیں اور ہم بڑی عبادت کرتے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ احساس جو ہے وہ یہود کے ہاں بھی پیدا ہو گیا تھا، یہود کے علماء کے ہاں بھی پیدا ہو گیا تھا. تو قرآن مجید نے فرمایا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، ہر وقت اپنی پاک بازی کے چرچے نہ کیا کرو، ہر وقت جو ہے اپنی پاک بازی کی کہانیاں لوگوں کو نہ سنایا کرو. تو دوسرا سبب امام فرماتے ہیں کہ وہ عبادت ہے. تیسرا سبب امام فرماتے ہیں حسب اور نسب ہے. یہ چیز بھی انسان کے لیے بڑے شرف کا باعث بنتی ہے، اور عربوں میں تو خاص طور پر اس کا احساس بہت زیادہ تھا. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جاہلیت کی جو لوگوں سے جاتے جاتے ہی جائیں گی. ایک تو یہی ہے کہ اپنے نسب پر، اپنے خاندان پر فخر کرنا، اور دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ میت پہ نوحہ کرنا، بین ڈالنا. یہ بھی کہا کہ یہ بہت مشکل سے یہ روایت جو ہے لوگوں میں سے جائے گی.
تو تیسری چیز امام فرماتے ہیں کہ وہ حسب اور نسب ہے. چوتھی چیز امام فرماتے ہیں کہ وہ مال ہے، کہ مال اور مال کی کثرت انسان کو متکبر بنا دیتی ہے، ایروگنٹ بنا دیتی. اور خود قرآن مجید بتاتا ہے کہ عام طور پر پیغمبروں کے مقابل میں جو لوگ اکڑا کرتے تھے، وہی بطر الحق، حق کو جھٹلاتے تھے، تو اس کا سبب یہ ہوتا تھا کہ یہ لوگ مترفین تھے. یعنی جو مستکبرین ہوتے تھے وہ مترفین بھی ہوتے تھے، مرفع الحال، بہت زیادہ ان کے پاس پیسہ ہے، فلدی رچ جس کو ہم بولتے ہیں. تو مال، وہ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ یہ خیال کرتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشگی دے دے گا. دو ترجمے کیے گئے اس کے. ایک ترجمہ تو یہ ہے کہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے پاس سدا رہے گا، ہمیشہ رہے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو خلد عطا کر دے گا، ایٹرنٹی عطا کر دے گا. تو پہلی چیز امام فرماتے ہیں کہ وہ علم ہے، دوسری چیز عبادت ہے، تیسری چیز حسب و نسب ہے، چوتھی چیز مال ہے، پانچویں وہ فرماتے ہیں کہ وہ جمال ہے، وہ خوبصورتی ہے، وہ حسن ہے. تو ظاہری شکل و صورت، یہ چیز بھی انسان کے لیے ایک بڑی چیز ہے جس کو وجاہت کہا گیا ہے. تو یہ بھی اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے. انسان اس کی بنیاد پر اکڑنے لگے، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ شیخی مارنے لگے. اور چھٹی اور آخری چیز جو امام صاحب بیان کرتے ہیں وہ جاہ ہے، وہ طاقت ہے، وہ قوت ہے، وہ اقتدار ہے. کہ اقتدار کی وجہ سے، طاقت کی وجہ سے میرا جتھا بڑا ہے، میری چوپال بڑی ہے اور مجھے بادشاہت حاصل ہے. قرآن مجید بیان کرتا ہے نا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مقابل میں جو بادشاہ اکڑ رہا تھا اس کا سبب کیا تھا؟ ان آتاہ اللہ الملک، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بادشاہی دے دی تھی. تو اس بادشاہت کی وجہ سے وہ اکڑتا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ جہاں پر قریش کے جو سردار تھے ان کو بھی یہ الزام تھا کہ ہم چودھری لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں، ہمارے اتنے پیروکار ہیں، ہمارے اتنے تابع ہیں، تو ہم کیسے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ان کی اطاعت کریں. تو یہ تکبر اور اس کے کچھ اسباب ہیں. اگلی مرتبہ انشاءاللہ اس بارے میں مزید کچھ بات کریں گے.